بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار نہ تعمیر کی جائے۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت اور آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ جن سے محبت ہو ان کو پابند نہیں بنایا جاتا۔ محبت اگر سچی ہے تو وہ خود ہی پابند ہو جائیں گے۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ ہم انسان کسی کی غلطیاں معاف کر ہی نہیں پاتے۔ ہم صرف دوسروں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، لیکن در حقیقت ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ساری زندگی کچھ باتیں سوچتے گزرتی ہیں۔ بہت دفعہ دل کرتا ہے کسی سے گلہ کرنے کا، اسے بتانے کا کہ اس کی یہ بات نے میرا دل توڑا تھا، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکتے۔ نہ جانے کتنے ہی درد کے تہ در تہ دکھ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ ہر روز ہم بدلتے ہیں، روز ٹوٹتے ہیں، اپنے کیے کے ہاتھوں، کبھی دوسروں کے ہاتھوں۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت، بدلے اور غصے کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کو معاف ہم ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے اور صرف وہی سنتے ہیں جو دنیا آپ کو سناتی ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ دو ایسے گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے، اور ایسی سزا دیتا ہے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی پر ظلم کرنا، اور نمبر 2، والدین سے بدسلوکی کرنا۔ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، با خدا، تب تو ہم نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، قد وجد رہی، قد وجد رہی۔ اس نے رب کو پا لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔
عورت کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ عورت محبت ڈھونڈ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی، سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے، لیکن جب عورت ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہیں اس کے قدموں میں بھی گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک دیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ جانتے ہیں بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔